إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ عنوان ہے میں نماز کیوں پڑھوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے نمازی کا انجام بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج مسلمانوں کی ہم حالات دیکھتے ہیں، آج اگر ہم لوگ مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں، ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر مسلک کی مسجد میں بے نمازی ہی زیادہ نظر آتے ہیں، سوائے جمعہ کے باقی نمازوں میں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، اور اکثر مساجد تو ایسے ہیں جہاں پر فجر کی نماز میں سوائے امام کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ کئی مسجدیں تو ایسی بھی ہیں کہ جہاں امام بھی نماز نہیں پڑھتے، مسجدوں کو فجر میں تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل لگ رہا ہے، چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو۔ خواتین بھی گھر میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتی۔ مرد حضرات کاروبار میں ہوتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کچھ بھی کام میں مشغول ہے، کوئی کالج گیا، کوئی پڑھ رہا ہے، نماز کے لیے نہیں آتا۔ نماز ہم لوگ سمجھے کہ صرف جمعہ کے دن پڑھنے کی چیز ہے، اور باقی 5 نمازوں کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور اکثر نمازی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی نماز اپنی مرضی کی ہو گئی ہے۔ جیسا کہ دن میں 2 پڑھ لیے، 3 چھوڑ دیے، 3 پڑھے 2 چھوڑ دیے، یا اکثر مسلمان، اکثر نمازی دیندار سمجھنے والے 4 نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اب عام مسلمانوں کی بات کیا کروں میں، اکثر مساجد میں ایسے اماموں کو میں نے دیکھا، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جن کو تنخواہ ملتی ہے تو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور نہیں ملتی ہے، گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جب امام ہی فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو پھر اس مسجد کے مصلی کیسے نمازی بنیں گے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے، صرف ایک جگہ کا نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں سنتے ہیں۔ اگر ان باتوں کو یاد رکھ لیں گے، اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جس کو یہ باتیں یاد رہیں انشاءاللہ وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو توجہ کے ساتھ سننے کی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہوئے سننا ہے ہم لوگوں کے، اللہ ہم جو کچھ بھی آج سنیں گے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائیوں، کم از کم آمین تو زور سے بولو۔
انشاءاللہ کبھی بولنا ہے تو انشاءاللہ تو بولو مسجد میں بیٹھ کے، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے۔ اگر ہم لوگ انشاءاللہ بھی نہیں بولیں گے، آمین بھی نہیں بولیں گے، اس کا مطلب ہمارے دل میں ہی کھوٹ ہے، ہم وہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے ہم نہ آمین بولتے ہیں نہ انشاءاللہ بولتے ہیں۔ اگر کرنے کا ارادہ مضبوط ہو تو ضرور اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہم پڑھیں گے نماز، ہم مانگیں گے اللہ سے، ہم اگر مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا میرے بھائی۔ تو عمل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ چلیے، میں نماز کیوں پڑھوں؟ آج ہمارے پاس نماز چھوڑنے کے بہت سارے بہانے ہیں۔ مسلمان کو جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ایک بہانہ کرتا ہے کہ بھائی میں ناپاک ہوں۔ اکثر مسلمان آج بھی ایسے ہیں جو طہارت سے نہیں رہتے، بولتے کہ میں ناپاک ہوں۔ عورتیں بھی یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اکثر پیشاب کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ناپاک ہو گئے، اس لیے ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ اور صحابیات کے زمانے میں وہ سہولیات نہیں تھے، اس کے باوجود بھی کوئی صحابیہ یہ شکایت نہیں کری کہ میرے کپڑے میرے بچے کے پیشاب کرنے کی وجہ سے گندے ہو گئے، اس لیے میں ناپاک ہوں۔ حالانکہ آج بہت ساری سہولتیں ایسی ہیں جو مائیں اپنے جسم پہ پیشاب کا خطرہ لگے بغیر 24 گھنٹے گزار سکتی ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس بہانے، میں ناپاک ہوں۔ اور ایسے مسلمانوں کو تو ڈوب کے مرنا چاہیے، شرم کے مارے کہ وہ مسلمان بھی ہے اور وہ طہارت سے نہیں رہتا، ٹھہر کے پیشاب کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ ایک بہانہ۔ دوسرا، ابھی تو ہم جوان ہیں جی، ابھی تو ہم کالج کو جا رہے ہیں، ابھی تو ہم کیا ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے ہمارے، بوڑھے ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے۔ ابھی جلدی کیا ہے، بالکل سفید داڑھی ہو جائے گی، اس وقت تسبیح پکڑ کے جانماز پکڑ کے مسجد میں اللہ اللہ کریں گے۔ جوانی کے دن ہے، انجوائے کرنے کے دن ہے، ناچنے کودنے کے دن ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ کاروباری آدمی ہے، ہمارے کو کہاں فرصت ملتا، ہمیشہ کاؤنٹر پہ بیٹھ کے خالی نوٹاں گننے میں ہم لوگ پریشان ہے، گراہک آتے رہتا، ذرا نماز کو گئے تو کوئی تو بھی آ جاتا ہوں گا، اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں جماعت سے جڑ کے ہیں، ہم لوگوں کو نماز کی کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اہم بات بول رہا ہوں میں، ذرا غور سے سننا، تمہیدی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم فلاں جماعت سے ہیں، فلاں پیر صاحب سے ہم لوگ بیعت کر کے ہیں، تو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ہم کچھ بھی کریں گے، ہمارے پیر صاحب ہم لوگوں کو کل قیامت کے دن بخشائیں گے، ڈائریکٹ جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تو اہل توحید ہے، قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے نا، جو شرک نہیں کرا وہ جنت میں جاتا، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک تکبر، یہ ایک گھمنڈ کہ میں شرک نہیں کرتا اس لیے نماز نہیں بھی پڑھے تو چلتا۔ اس لیے اہل توحید بھی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو بہانے بناتے ہیں کہ نہیں بھائی اگلی جمعہ سے سدھر جاتے، اگلے رمضان سے سدھر جاتے، ہم لوگ اگلے رمضان سے سدھرتے، یا پھر نہیں تو سعودی جا کے آ کے سدھرتے، فلاں بہانے بناتے ہوئے زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ چلو میرے بھائی، یہ بہانے سننے کے بعد میں نماز کیوں پڑھوں ایک سوال ہے۔ اکثر مسلمان، خاص طور سے ہمارے نوجوان آج یہ سوچ رہے، بولتے نہیں ہوں گے لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے، نماز کیوں پڑھنا بھائی، وہ بھی دن میں 5 بار؟ یہ اسلام میں ایسا کیوں سسٹم ہے، بار بار نماز کو جاؤ، ہفتے میں ایک بار گئے تو ہو گیا نا، سکون ہے۔ غیر مسلموں کی طرح وہ لوگ ہفتے میں یا اتوار کے دن جاتے، ہم بھی جمعہ کے دن چلے گئے، بس کافی ہے نا، یہ بار بار نماز کیوں؟ دیکھو میرے بھائی، کیوں کا سوال ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ دیکھیے، ہم اگر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ہمارا جو باس ہوتا ہے اس سے ہم سوال نہیں کرتے، ہم نوکری کر رہے، جاب کر رہے، تو جو باس بولے گا ویسا سننا ہی سننا ہے ہم کو۔ تو یہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اس پورے کائنات کو بنانے والا، اس سے کیوں کا سوال نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسا بولا ویسا ہم کو سننا ہی سننا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد پھر بھی اگر ہم لوگ کچھ جوابات، کچھ نوجوانوں کے اگر شکوک ہے، دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں، تو ان کے جواب کے لیے میں کچھ اہم 10 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھوں گا۔ بھائی ہم نماز کیوں پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز کیوں پڑھیں، اس کے فائدے کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز، اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کے شکر گزاری کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، زمین، آسمان، ہوا، پانی، چاند، ستارے، ہمارا جسم، ہمارا چلنا، ہماری آنکھیں، اگر نعمتیں گننا چاہیں تو ہم لوگ گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس کی شکر گزاری کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔
کیسے؟ اگر دلیل بھی دے دوں، سورہ نحل آیت نمبر 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے، اسی نے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولا یہاں پر؟ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ اس لیے دیا کہ تم اس کی شکر گزاری کرو، تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اب شکریہ کیسے ادا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کے اتنی لمبی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ، جب اللہ تعالیٰ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا تو کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ نماز۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتیں دیا، ہمیں گھر دیا، ہمیں اولاد دیا، مال دیا، گاڑیاں دیا، کیا کیا چیزیں نہیں دیا۔ اگر کوئی ہمیں ہمارے مشکل حالات میں 10,000 روپے ادھار دے دیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک گلاس پانی پلا دے کوئی، ہم شکریہ ادا کرتے۔ میرے بھائیوں، اتنے کروڑوں کے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کے شکریہ کے لیے 5 ٹائم جھک نہیں سکتے؟ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ پہلی چیز۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا، نماز دین کا ستون ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے دوسری نماز ہے۔ ستون کس کو بولتے؟ پلر کو بولتے۔ گھر کا اگر ہم چھت بنا رہے، چھت کے لیے 4 پلر کی ضرورت ہے، ہمارے اسلام کے 5 پلر ہے۔ اگر ایک بھی ہم گرا دیں گے، چھوڑ دیں گے تو ہم ایک پلر کو گرا دیے۔ تو نماز یہ دوسرا ستون ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ بات کیا ہے؟ اسلام میں آپ کا حصہ اور آپ کے نزدیک اسلام کا مقام بس وہی ہے جو نماز میں آپ کا حصہ اور نماز کی آپ کے دل میں قدر ہے۔ اسلام میں آپ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہارے دل میں نماز کی قدر ہے۔ تو یہ 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا، میں نماز کیوں پڑھوں؟ کیونکہ نماز رب کے قریب کرتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہم رب کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ سجدے کی حالت میں رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہونا، سجدہ کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہونا، اللہ میں تیرے قریب ہوں، اللہ میرے قریب ہے، یہ احساس ہونا۔ اس احساس سے کبھی خوشی ہوئی کیا میرے بھائیوں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی MLA کے کوئی قریب ہو گیا نا، خوشی ہوتی ہے۔ کوئی کارپوریٹر کے قریب ہو گیا، خوشی ہوتی ہے، دیکھو بھائی میں بڑے آدمی کے قریب ہوں، اس کا موبائل نمبر ہے میرے پاس، MLA کے PA کا نمبر ہے، بڑے فخر سے بول لیتے، خوشی سے بول لیتے۔ ہاں، انہیں اٹھاتا نہیں اٹھاتا وہ بات کی بات ہے، لیکن خالی نمبر رکھ لے کے خوش ہو جاتا، بڑا آدمی میرے قریب ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تمہارے قریب ہوتا جب تم سجدہ کرتے ہیں تو اس کا بھی کبھی احساس ہوا؟ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز، اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ نماز میں کیوں پڑھوں؟ کیونکہ اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل ادا کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو فرض بھی پڑھتا، فرض کے ساتھ ساتھ نفل پڑھتا۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آج کوئی بڑا آدمی ہم سے محبت کرے، فخر سے بول لیتے فلاں آدمی میرا نام لیا فلاں جگہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جب ہم سے محبت کرے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد 5ویں چیز، میں نماز کیوں پڑھوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے اور جنت میں جگہ دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہاڑ کے چوٹی پر وہ بکریوں کا چرواہا اذان دے کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے ڈرتے ہوئے اذان دیا اور نماز پڑھا، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پہاڑ پہ گیا، اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، بکریوں کو چرا رہا، لیکن
نماز نہیں چھوڑا، اذان دیا، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا کرتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ چھٹویں چیز، نماز پڑھنے سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، یعنی یہ گناہوں کو پاک و صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، مثال دے کے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، پانی کی ندی ہو، اگر وہ 5 ٹائم نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہتا؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو اسی طرح جو آدمی 5 ٹائم نماز پڑھتا، اس کے بھی جسم میں، یعنی اس کے نام اعمال میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ بولے تو نماز 5 ٹائم کی پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ سے دوسری جمعہ تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی 1 نماز کے بعد دوسری نماز پڑھے، درمیان کے گناہ معاف، 1 جمعہ سے دوسری جمعہ تک پوری نمازیں پڑھے، درمیان کے گناہ معاف، اور اسی طرح 1 رمضان کے روزے رکھے، اگلے رمضان کے بھی روزے رکھے، درمیانی گناہ معاف۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واضح کر دیا، سوائے اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جان بوجھ کے کرے سو نہیں، انجانے میں، غلطی سے، غفلت میں ہو گئے، چھوٹے چھوٹے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا، کبیرہ گناہوں کو نہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے سچی توبہ کرنا پڑتا میرے بھائیو، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد نماز میں کیوں پڑھوں؟ 7واں جواب یہ ہے کہ نماز ہمیں بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز ہمیں بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ دلیل سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ 5 ٹائم جب نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ آدمی بے حیائیوں سے بچ کے رہتا، برائیوں سے بچ کے رہتا، گناہوں سے بچ کے رہتا۔ اگر اس آیت کے حساب سے دیکھو، قرآن تو غلط نہیں، اللہ تعالیٰ تو غلط نہیں بولا، لیکن اگر کوئی آدمی آج اپنے آپ کو نمازی بھی بول رہا، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچ رہا، بے حیائیوں سے نہیں بچا، فلمیں دیکھ رہا، میوزک سن رہا، گھر میں گانے لگا رہا، اس کے گھر میں پوری عورتیں بے حیائی، بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، وہ خود گندی زبان، گندی گالیاں دے رہا ہے، یعنی بے حیائی بھی کر رہا اور نماز بھی پڑھ رہا، تو اس کا مطلب اس کی نماز اسے کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ تو نماز جو پڑھتا ہے 5 ٹائم کی، وہ بے حیائیوں سے بچ کے رہتا۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز، میں نماز کیوں پڑھوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، بول رہا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا ضرور، تمہارے حالات کو سدھارے گا، تمہارے مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، تمہارے پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہارے غموں کو دور کرے گا، تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ لیکن کب؟ کیسے؟ جب تم نماز پڑھو گے اور صبر کرو گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کا ذریعہ نماز ہے۔ ہم اللہ کے مدد کے ذریعے کو ہی دفن کر کے رکھ دیے۔ ہم بول رہے کہ نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن پھر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، صرف جمعہ کو جمعہ آئیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے، لوگوں کے سامنے جا کے پھر شکوے شکایتیں کریں گے، ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے، ہمارے اوپر یہ تکلیفیں ہیں، ہمارے اوپر یہ غم ہے۔ آج پورے مسلمان پوری دنیا میں، میرے بھائیوں غور کرو، حالات کچھ سالوں سے کتنے برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے، چاہے وہ دشمنوں کی ڈر کی وجہ سے ہو، دشمنوں کے ظلم کی وجہ سے ہو۔ آج مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان
بمباریوں کا شکار ہو رہا ہے، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، قحط سالیوں میں، اور اسی طرح وہ کورونا کے جیسے بیماریوں میں، ہر جگہ ہر اعتبار سے ڈر ڈر کے مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ باہر نکلنے کے لیے مسلمان کو ڈر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے کئی ایسی حلال چیزوں کو حرام کر کے رکھ دیے، مسلمانوں کو ملک سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام حالات دیکھنے کے باوجود بھی ہم لوگ صرف احتجاجاں کرنا، پھر اسی طرح یہ کرنا وہ کرنا، چیخنا چلانا، یہ سب چیزیں تو کر لیے، لیکن اتنے برے حالات کے باوجود سچی توبہ کر کے ہر مسلمان میں 5 ٹائم کا نمازی بنوں گا کبھی ارادہ کرا؟ کورونا سے پہلے ہو، CAA NRC سے پہلے ہو، جیسے مسجدوں کی حالات تھی ویسے ہی آج ہے، یا پھر مسجدوں کے حالات کچھ بدلے؟ آپ خود غور کرنا۔ کسی بھی مسجد کی، کسی بھی مسلک کی، کسی بھی ایریا، کسی بھی علاقے کی مسجدوں کو آپ دیکھ لو، جتنا ظلم آج مسلمان پر ہو رہا ہے، مر رہا ہے، کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، پیسے جا رہا ہے، اس کے باوجود مسجدوں کو کم از کم آباد کریں گے۔ ہر مسلمان یہ ارادہ کر کے کہ میں تو 5 ٹائم کی نماز ضرور پڑھوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ تو اللہ کی مدد مجھے حاصل ہونا تو مجھے نمازی بننا ہے، اس ارادے سے کبھی نماز پڑھے کیا؟ مسلمان توبہ کرے کیا؟ مسلمان مسجدوں کو آباد کر رہے کیا؟ نہیں کر رہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمارے حالات برے سے برے، بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح 9ویں چیز، نماز میں کیوں پڑھوں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، اس کی ذریعے سے یعنی نماز کے ذریعے سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ گھروں میں کیسے برکت ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، فرض نمازوں کے علاوہ کچھ حصہ نمازوں کا گھروں میں بھی پڑھا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، خیر و بھلائی اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ فرض نمازیں مسجد میں ہی پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا کچھ حصہ گھروں میں بھی پڑھو۔ سنت کبھی گھر میں پڑھ کے آؤ، یا پھر یہاں فرض پڑھ کے بعد کی سنتیں گھر میں جا کے پڑھو، سنت اور نوافل گھر میں پڑھو، تہجد کی نماز گھر میں پڑھو، یہ بہتر ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر کبھی عمل کرے، گھروں میں نماز پڑھے کیا؟ کم از کم کوئی اور سنت نہیں تو نہیں، کم از کم رات کی تہجد کی نماز یا عشاء کی فرض نماز پڑھ کے گھر جانے کے بعد کبھی بیگم سے بولے، بچوں سے بولے، بیوی بچے یاد رکھو آج ہم سب مل کے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے، تہجد کی کم از کم 8 رکعت پڑھیں گے، میں امام بنوں گا گھر میں، میں پڑھاؤں گا، میرے پیچھے میری بیوی ٹھہرے گی، میرے بچے ٹھہریں گے، اگر میری بہنیں ہیں تو بہنیں ٹھہریں گے۔ اس طرح گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھائے، کبھی گھر میں کبھی سنت پڑھے، گھر میں کبھی نفل پڑھے۔ میرے بھائیوں، گھروں میں بھی سنت نفل پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ پھر اسی طرح 10ویں چیز، غور کرو، بڑی پیاری حدیث، 10ویں چیز میں نماز کیوں پڑھوں؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت میں جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صحبت نصیب ہوتی۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں پانی کا انتظام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کا انتظام کرے۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کو دیکھ کر خوش ہوئے اور بولے، اے ربیع، مانگو تمہیں جو مانگنا ہے، سوال کرو تمہیں جو سوال کرنا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے، اے ربیع تمہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت کیسی تھی، ہماری محبتیں کیسی ہیں، ذرا غور سے سنو۔ اگر صحابی چاہتے تو اللہ کے رسول مجھے گھر نہیں ہے گھر کا انتظام کرو، پیسے نہیں ہے پیسوں کا انتظام کرو، شادی کا انتظام کرو، کچھ تو بھی سوال کر سکتے تھے، لیکن وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی جتنی محبت آج ہم کو ہے، ان کے دلوں میں آخرت کی محبت تھی، جنت میں جانے کی فکر تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ربی تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، تو سوال کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچھ دینا ہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول، میں صرف آپ کے ساتھ جنت میں صحبت چاہتا ہوں، آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کے جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے،
ہم بھی نعرے لگاتے ہیں. آج مسلمان نعرے لگاتا ہے نبی کی محبت میں, ہمیں نبی کی محبت ہے, ہمیں نبی کی محبت میں. ہم آج ہر جماعت والوں کا یہ فخر ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سچی محبت ہے نبی سے. لیکن کبھی دل میں یہ خیال آیا, دنیا میں تو ہم ہماری نبی کو دیکھے نہیں, اس دنیا میں نبی کی صحبت حاصل ہوئی نہیں, نبی کی خدمت نہیں کرے, لیکن اللہ کل قیامت کے دن, اللہ کل قیامت کے دن میں میرے نبی کو دیکھوں, میں میرے نبی کا دیدار کروں. اللہ مجھے کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی جگہ دے دے. کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگے میرے بھائی, کبھی سوال کرے, کبھی دعا کرے کم از کم اللہ تعالیٰ سے, اللہ مجھے نبی کا پڑوسی بنا دے جنت میں. تو ہمارے دلوں میں کیسی محبت ہے, اپنے آپ سے سوال کرنا. تو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا آگے کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب صحابی بولے کہ میں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے چل کوئی بات نہیں خدمت کر لیا نا, میں تجھے میرے ساتھ جنت میں جگہ دلا تو نہیں بولے. آج جیسا جھوٹے لوگ پیروں کے جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہوئے, یہ پیر کا سلسلہ دامن پکڑ لو سب جنت میں جاتے, ارے یہ تو امام الانبیاء ہے. لیکن نبی یہ نہیں بولے ٹھیک ہے میں جنت میں جگہ دلاتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے ربی کثرت سجود سے میری مدد کر. مطلب کیا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ دنیا میں نفل نمازیں پڑھ, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے میرے ساتھ جنت میں صحبت نصیب کرے گا. تو زیادہ نفل پڑھ اگر میرے ساتھ جنت میں صحبت چاہتا ہے تو. میرے بھائیو ہم اپنے آپ سے سوال کر لینا, اگر ہم میں سے جو چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ جنت میں رہنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمیں بھی صحبت ملنا, پڑوسی بننا, تو کرنے کا کام کیا ہے؟ دنیا میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو, نفل نمازیں زیادہ پڑھو, سجدے زیادہ کرو, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑوسی بنا کے رکھ, آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں یہ 10 چیزیں, میں نماز کیوں پڑھوں پہ یہ 10 جواب آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد کچھ صحابہ کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا غور سے سننا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب سے اسلام قبول کرا کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری جب مؤذن اقامت کہتا ہو اور میں مسجد میں باوضو نہ ہوں, ایسا کوئی وقت نہیں گزرا. اللہ اکبر. صحابی کیا بول رہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر ایک نماز چھوڑنا, بعد میں پڑھنا, قضا پڑھنا, 2 نمازیں ملا کے پڑھنا, فجر میں سو جانا, بہانے بنانا, یہ تمام چیزیں تو دور, کوئی ایک نماز ایسی نہیں گزری مؤذن اقامت کہتا ہو اور میں وضو بنا کر مؤذن کے ساتھ مسجد میں نہ ٹھہرا ہو, ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری. اللہ اکبر. اپنے آپ سے سوال کرنا مسلمانوں, ہماری کتنی نمازیں ایسی گزری پچھلے 5 دن 6 دن, پچھلے 8 دن پہلے جمعہ میں آئے, جمعہ سے لے کر آج کی جمعہ تک کتنی نمازیں پڑھے بھائی؟ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ اپنے آپ سے سوال کرنا. وہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے نا, پھر وہ کیسے نماز پڑھے اور ہم کیسے نمازیں چھوڑ رہے؟ کوئی ایک صحابی کا واقعہ آپ نہیں بتا سکتے, کوئی ایک صحابی ایسے نہیں تھے کہ جیسے آج ہم بہانے بنا کے تھک گئے, رات کو دیر سے سو گئے, پیٹ میں درد ہو رہا تھا, کمر میں درد ہو رہا تھا, نیند لگ گئی, آنکھ نہیں کھلی اس لیے فجر چھوڑ دیا, کاروبار میں بزی تھا اس لیے چھوڑ دیا, بھول گیا. ایک نمازی, ایک صحابی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے میرے بھائیوں. جب صحابہ حالانکہ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا تھا وہ نمازیں نہیں چھوڑے تھے, ہمیں کون سا سرٹیفکیٹ ملا؟ ہم کیوں نمازیں چھوڑ رہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی کو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے, ایک آدمی مسجد میں نماز میں نہیں نظر آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر جاتے ہیں, جا کے پوچھتے ہیں تو آج نماز میں نہیں دکھا, کیا وجہ ہے, کیوں نماز کو نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے اے عمر میں بیمار ہوں, اگر تمہاری آواز نہ سنتا تو باہر نہیں نکلتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ گئے, آواز دیے تو گھر سے باہر نکلا, نکل کے کیا بول رہا؟ میں بیمار ہوں, اے عمر اگر آپ کی آواز نہیں سنے تو میں گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا, اتنی بیماری ہے مجھے. سنو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں, تو نماز کی پکار کو چھوڑ دیا جو میری پکار سے بھی زیادہ تیرے اوپر واجب تھی.
یعنی میری پکار سن کے گھر سے تو باہر نکلا، لیکن نماز کی پکار جو اذان تھی اسے سن کے تو باہر نہیں نکلا گھر سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جو نماز نہیں پڑھتا ان کے گھروں کو جا کے سوال کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو نماز میں نہیں پائے، یعنی نماز میں کچھ لوگ نہیں دکھے تو گئے اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کو گئے اور جا کے بولنے لگے، یاد رکھو اگر دوبارہ ایسا ہوا، دوبارہ اگر تم لوگ نماز کے وقت مسجد میں نہیں دکھے تو میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا تمہارے گھروں پر جو تمہیں گردن پکڑ کے گھسیٹ کے لائیں گے مسجدوں میں۔ میرے بھائیوں، آج اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے، ہم لوگوں کے کتنے لوگوں کے گردنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بول رہے؟ گردن پکڑ کے گھسیٹ کے لاتا ہوں مسجد میں بول رہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اذان کے وقت دکانوں میں بیٹھے رہیں، اذان کے وقت ہم لوگ گھروں میں سوئے رہیں، ٹی ویوں میں، نکڑوں میں، ہوٹلوں میں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ نمازوں کو چھوڑ کے کیا کیا کر رہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ چلو اس کے بعد بے نمازیوں کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ بے نمازی، نماز چھوڑنے والا مشرک ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ کہتا ہے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز پڑھو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کا مطلب نماز نہیں پڑھے تو پھر مشرک ہو سکتے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز فرق کرنے والی ہے۔ نماز چھوڑنے سے انسان شرک کر سکتا ہے، یعنی شرک میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ترک کیا اس نے شرک کیا۔ ابن ماجہ کی روایت۔ حدیثیں جلدی جلدی رکھ رہا ہوں اس لیے تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، جس نے نماز ترک کیا اس نے شرک کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم صحابہ نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، کفر۔ ہم آج گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ طبرانی کی روایت، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تارک نماز کا کوئی دین نہیں، نماز چھوڑنے والے کا کوئی دین نہیں۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تارک نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ مسلمانوں، جو نماز چھوڑ رہا ان کے لیے یہ صحابہ کے یہ الفاظ ذہن میں رکھنے کے لیے، ذہن میں رکھنے کے قابل ہے، غور کرنے کے قابل ہے۔ میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی اسلام نہیں بول رہے صحابہ۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی کا انجام کل قیامت کے دن قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیسے؟ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور اسی طرح حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ یہ چار اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی اہم بات میرے بھائیوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں واضح اشارہ ہے، یہ جو اسلام کے دشمنوں کے سردار ہیں لیکن بے نمازی کل قیامت کے دن ان کے ساتھ مل کے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ جو مال کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا وہ قارون کے ساتھ جہنم میں جائے گا، کیونکہ قارون کے پاس بھی بہت زیادہ مال تھا، خزانے تھے مال کے۔ پھر اسی طرح فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ۔ کیوں؟ حامان ملک اور ریاست کی وجہ سے، جو ملک کا وزیر بنتا نا، میں وزیر ہوں اس لیے نماز چھوڑ دیا، تو پھر وہ فرعون کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اور جو گورنمنٹ جاب کرنے والے، ہمارے کو جاب ہے بھائی، ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھو، حامان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تم آج ہمارے کو سرکاری نوکری ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھے، مجبور ہے بولتے نا، حامان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اسی طرح ابی بن خلف تجارت کی وجہ سے
بہت بڑا تاجر تھا، یہ دکان میں بیٹھا، ٹائم نہیں ہے مول صاحب، دکان میں بیٹھا، گراہک خراب ہو جاتا، گراہک آتا، مول صاحب اس لیے میرے سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ جو اسلام کا دشمن ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا میرے بھائیوں۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ کچھ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گے، آخر میں ایک دو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے میری بات کو ختم کروں گا، بڑی اہم آیتیں ہیں میرے بھائیوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں کہتا ہے ما سلککم فی سقر، کیا ہوا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے لوگو کیوں جہنم میں جا رہے تم لوگ؟ اس وقت لوگ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ کل قیامت کے دن ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، کل قیامت کے دن وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو جنتی جنت میں جانے والے پوچھیں گے اے لوگو تم ہمارے ساتھ تھے لیکن آج جہنم میں کیوں جا رہے؟ بولیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، نماز نہیں پڑھنے والا جہنم میں جا رہا۔ آئے وہ لوگو یاد رکھو اس آیت سے میں فلاں جماعت کا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں توحید والا ہوں، میں فلاں سلسلے سے جڑا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، آپ کی یہ غلط فہمی ہے، آپ کا یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا صرف شرک نہ کرنے سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، ہو سکتا ہے جہنم میں جلنے کے بعد کتنے سال عذاب دے کر اللہ تعالیٰ آخر میں ایک دن آپ کو جنت میں داخل کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو، لیکن ڈائریکٹ جنت میں چلے جانا یہ ناممکن ہے۔ جب تک ایک ایک نماز کا حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ، ایک ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں نہیں جلائے گا، اللہ تعالیٰ کسی صورت میں جنت میں داخل نہیں کرتا، اس چیز کو یاد رکھو۔ نماز چھوڑ کے بھی جنت سمجھنا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یاد رکھو۔ اور کچھ لوگوں کے تعلق سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جماعتوں کا فخر اور گھمنڈ میں آ کے میں جو چاہے کروں، جس کے چاہے اوپر ظلم کروں، جھوٹ بولوں، دھوکہ دوں اور بیویوں کو ستاؤں، ماروں، گالیاں دوں، کچھ بھی کروں، کیونکہ میں شرک نہیں کرتا اس لیے جنت میں جاتا، یہ آپ کی غلط فہمی، آپ کا دھوکہ ہے، یاد رکھو۔ ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا، جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے آپ کی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے۔ یہ آیت واضح کر دی میرے بھائیوں اس مسئلے کو۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت سورہ ماؤن ہم سب پڑھتے نا بھائی، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، ہاں نماز پڑھنے والے بھی جائیں گے جہنم میں۔ اللہ یہ کیسا؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ نمازی ہوں گے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ وہی دن میں 2 پڑھا 3 چھوڑ دیا، 4 پڑھا 1 چھوڑ دیا، جمعہ کو جمعہ پڑھا، ٹائم ملے جب پڑھا، موڈ رہے جب پڑھا، کچھ بھی کام نہیں ہے تو پڑھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، 4 پڑھا، پابندی سے پڑھا، لیکن 1 فجر کی نہیں پڑھا، ایسے تمام نمازی جہنم میں جائیں گے، بول رہا اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔ صرف جنت میں وہی جائے گا جو دن میں پابندی کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سورہ قلم ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوگی، ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ ذرا غور سے سنو اس آیت کو، کل قیامت کا دن ہوگا، سمجھنے کی کوشش کرو، تصور کرو، ذرا احساس کر کے دیکھو، اپنے آپ کو قیامت کے اس منظر کو یاد کرو۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے، میں قیامت کے دن ٹھہرا ہوا ہوں، وہ 50,000 سال کا دن ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس دن کی گرمی، اس دن کا پسینہ، اس دن کا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھاگنا، ننگے بدن بغیر چپل کے، اس دن پسینوں میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آ رہا، کوئی ماں اپنے بچوں کے کام نہیں آ رہی، کوئی بچے اس کے باپ کے کام نہیں آ رہے، کسی کا مال کسی کو کام نہیں آ رہا، اس دن چیختے چلاتے روتے ہوئے گرمی میں پسینے میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آئے گا، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوگی، اے لوگو آج اللہ کے سامنے سجدہ کرو، جھکو۔ میرے بھائیوں اس دن اللہ کی طرف سے آواز سننے کے بعد بھی کیا کسی کی ہمت ہوگی؟ نہیں، میں نہیں جھکتا، میں ٹھہر کے رہوں گا؟ کوئی بولے گا؟
کوئی ہمت کرے گا؟ نہیں میرے بھائی، کسی جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ایک پولیس آفیسر آ گیا، ہم لوگ ٹھہر جاتے. دنیا کا کوئی اگر MLA آ گیا، کارپوریٹر آ گیا، ٹھہر جاتے. ارے اس دن تو کائنات کا رب قیامت کے دن اعلان کرے گا، اے لوگو جھکو آج. اس دن نہیں جھکنے کی کس کے پاس ہمت ہوگی؟ ہر گناہگار سوچے گا میں جھک جاؤں، میں سجدہ کر لوں تاکہ بچ جاؤں. جھکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں جھک سکتے. کمر سیدھی کی سیدھی رہ جائے گی. کوشش کر رہا ہے، کیا حالت ہوگی؟ میں اگر کل قیامت کے دن جھکنے کی کوشش کروں، نہیں جھک پا رہا ہوں، میرے اڑوس پڑوس میں، میرے آزو بازو میں سب لوگ جھک گئے، سب لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سامنے ہے، میں جھکنے کی کوشش کر رہا لیکن جھکنے کی توفیق نہیں ہو رہی. مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا میرے بھائی؟ اپنے آپ سے سوال کرنا، اس دن کیا ہوگا؟ کیوں نہیں جھک سک رہا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جواب دیا تو دنیا میں صحیح سالم تھا، کمر میں بھی طاقت تھی، جھک سکتا تھا. دنیا میں بھی تجھے 5 ٹائم جھکنے کو کہا جاتا تھا، دنیا میں تجھے 5 ٹائم اذان دے کر مسجد کی طرف بلایا جاتا تھا، سجدہ کرو، سجدہ کرو، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تو دنیا میں نہیں جھکا، اس لیے آج جھکنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اس لیے کل قیامت کے دن جھکنے کی توفیق نہیں ہوگی. اے نماز چھوڑ کے سونے والوں، اے فجر چھوڑ کے سونے والوں، اے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، دکانوں میں بیٹھ کے، مکانوں میں بیٹھ کے ٹی وی اور موبائل ہاتھ میں لے کے دیکھنے والوں، ٹی ویوں کے وجہ سے، موبائلوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے نماز چھوڑنے والوں، اس آیت کو یاد رکھ لو. ایک آخری بات یاد آئی تو بول کے ختم کر تو میرے بھائیوں، نبی سے ہم سب کو محبت ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کو محبت ہے. ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہاں بھائی میں میرے نبی کی سنت کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہوں. ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ ہے. اسی لیے تو رفع الیدین کرتے ہیں، اسی لیے تو آمین کہتے ہیں، اسی لیے تو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. نبی کا ایک عمل آج تمہارے سامنے رکھوں گا، یاد رکھ لینا. صرف ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین کرنا ہی سنت نہیں، اس کے علاوہ کئی سنتیں ایسی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے، انتقال سے 3-4 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ بیماری میں ہے، اتنے زیادہ تکلیف میں ہے کہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. صحابہ کو بولے اے صحابہ تم نماز پڑھ لو، میں گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. لیکن ایک دن بیماری میں تھوڑا سا ہلکا پن محسوس کرتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں. صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جا رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے نبی کو میں دیکھ رہی تھی، نبی کی تکلیف اتنی زیادہ تھی، نبی کی بیماری اتنی زیادہ تھی، نبی کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے. 2 صحابہ اٹھا کے لے جا رہے، نبی کے دونوں پیر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے. میرے نبی اتنی بیماری میں، اتنی تکلیف میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نبی کے دونوں پیر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ نبی کا طریقہ تھا، یہ نبی کی سنت تھی. نبی ایسی حالت میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑے زندگی میں. اے مسلمانوں، نبی سے محبت کی دعوے کرنے والوں، نبی سے سچی محبت کے دعوے کرنے والوں، کہاں ہے محبت؟ کہاں ہے سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ؟ کون سے منہ سے بولیں گے کہ میں نبی کے طریقے پہ چلتا ہوں؟ ایسی بیماری میں کیا تم بھی نماز پڑھے؟ ایسی تکلیف میں کیا تم بھی مسجد کو گئے؟ تم تو بغیر بیماری کے، بغیر تکلیف میں بھی گھروں میں پڑے رہے. تو نبی کے کون سی سنت کو زندہ کرے؟ نبی کے کون سے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیسے مسلمان بن کے زندگیاں گزار رہے میرے بھائیوں؟ تو یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے نبی کا طریقہ جو نماز پڑھنے کا. تو بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں تو آ گئی ہوں گی. نماز میں کیوں پڑھوں اس کا جواب بھی مل گیا، اور نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آج جس طرح مسجد جمعہ میں بھری ہوئی ہے، اللہ اسی طرح ہر مسجد ہر نماز میں بھی بھری ہوئی ہو. اس طرح نماز پڑھنے کی ہر مسلمان کو توفیق دے. اللہ ہم سب کو کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.